سید وقاص صاحب ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ آج کل عمران ریاض خان صاحب جو سیافی بھی ہیں، چینل پہ پروگرام بھی کرتے ہیں، ان کے حوالے سے ڈسکشن کی جاتی ہے کہ وہ چونکہ اب صحافی نہیں ہیں، وہ پی ٹی آئی تنظیم کے، سیاسی تنظیم کے ایک نمائندہ بن چکے ہیں، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اب دینی حوالے سے اس مسئلے پہ رہنمائی کر دیجئے کہ ان کو ایک صحافی ہی تسلیم کیا جائے یا پی ٹی آئی کے ایک نمائندگی کی حیثیت سے اس کو دیکھا جائے۔ بیٹا پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا، اور علماء سے جو بھی بیٹا آپ کی جہاں تک پہنچو، ان سے جو دور حاضر کی جدید صورتحال سے رہنمائی لیا کریں۔ آپ نے جسٹ علماء کو، اہل علم کو رکھ دیا ہے کہ وضو پوچھنا ہے، ان سے غسل پوچھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے، اور پاکی ناپاکی پوچھنی ہے، میرے کپڑے پاک ہیں یا ناپاک ہیں، بس اس کے علاوہ جو موجودہ صورتحال ہے دنیا کی، پاکستان کی، اس کے سوالہ ضرور کیا کریں تاکہ آپ کو یہ بھی معلوم ہو کہ ہمارا جو دین ہے وہ ایسی اصولی اور محکم بنیادوں کے اوپر ہے جو ہر دور کے ہر چیز کا، ہر مسئلے کا جواب دے سکتا ہے، اور جواب دیا ہے۔ اب جو آپ نے سوال کیا ہے، اب یہ سوال کو اگر میں صحاوتی اصولوں کے اوپر بیٹا لے کے جاؤں گا تو بہت تفصیلی ہو جائے گا، میں ابھی اتنی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا۔ بنیادی بات پہلے سمجھیں، اللہ نے قرآن پاک میں ہمیں حکم دیا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، نبی علیہ السلام کی اطاعت کرو، اور جو تم پر حاکم مقرر کیے جاتے ہیں ان کی اطاعت کرو۔ ہر مسلمان پر حاکم کی اطاعت کرنا فرض ہے، ہر مسلمان پر حاکم کا حکم ماننا اللہ تعالیٰ نے فرض رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی مسئلہ ہو صحابہ کرام کے دور سے لے کے آج تک دیکھیے گا کہ جب کوئی حکمران ایک حکم نافذ کر دیتا ہے، علماء فقہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی سب یہی فتویٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ پوری قوم کو اتباع کرنا لازم ہے، اطاعت کرنا لازم ہے، اس لیے کہ ان کے اطاعت کا اللہ نے حکم دیا ہے تاکہ ایک یونٹی رہے، کہ اتحاد رہے، برقرار رہے، نظر آئے۔ صرف ایک صورت ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی ایک اصول کی حیثیت کے اندر بیان کر دیا کہ اولی الامر کی، حکمرانوں کی اطاعت واجب ہے، ایک چیز کے اندر اطاعت واجب نہیں، اور وہ کیا ہے؟ لا طاعۃ فی معصیۃ اللہ، اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں ہوگی، اللہ کی نافرمانی میں کسی غیر نبی کی اطاعت نہیں ہوگی۔ جب تک کوئی حکم اللہ کی نافرمانی کا نہ ہو، فرما برداری کے ہو یا مباح کاموں کے حکم ہو، یعنی دنیاوی جو قوانین بنائے جاتے ہیں، جتنے بھی لوگوں کے فوائد کے لیے، نقصانات سے بچنے کے لیے، مباح کاموں کے جتنے بھی قواعد اور قوانین بنائے جاتے ہیں، ان سب چیزوں کے اندر اطاعت واجب ہے۔ صرف ایک صورت میں اگر حاکم کا کوئی حکم قرآن کے خلاف کھڑا ہو جائے، حق کے خلاف کھڑا ہو جائے، ایسی صورت میں کبھی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ مثال کے طور پر حاکم کی طرف سے قانون بنایا جائے کہ ہم جنس پرستی کو ہم قانونی حیثیت میں جائز رکھیں گے، قرآن کے چونکہ خلاف ہے، کوئی اطاعت نہیں ہوگی، دیوار پہ اٹھا کے ماریں گے۔ حاکم کی اطاعت معصیت کے اندر نہیں ہوتی، مباحات کے اندر ہوگی، ہر جائز کام کے اندر ہوتی۔ دیکھیے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، میں ایک واقعہ مفہوم سنا رہا ہوں، صحیح ہے، امام بخاری لے کر آئے، دیگر محدثین بھی لے کر آئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک قافلہ بھیجا، اس قافلے پر ایک شخص کو امیر مقرر کر دیا، اور تمام ماتحتوں کو حکم دیا کہ اس کا حکم ماننا تم پر لازم ہے، تاکہ ایک امیر ہو، اسی کے حکم پر ایک اتحاد بن کر کے آپ لوگ کا مقصد کے لیے جاؤ اور واپس آؤ۔ یہ لوگ جب رستے کے اندر گئے، وہ جو امیر تھا اس کو کسی بات پر اتنا غصہ آیا کہ وہ غصے کے اندر اپنے جو حواس ہے اس کو قابو میں نہ رکھ سکا، اور شدید غصے کی حالت میں انہوں نے سب صحابہ کو کھڑا کر دیا اور کہا کہ سنو، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں تھا کہ میں جو بات حکم دوں گا تم سب نے ماننی ہے؟ انہوں نے کہا بالکل، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسے ہی فرمایا تھا، تو میں تمہیں حکم دے رہا ہوں، تم سب اسی ٹائم جاؤ، رات کا وقت تھا، جنگلوں میں جاؤ اور لکڑیاں کاٹ کے جلانے کے لیے ڈھیر لگاؤ۔ سب نے کہا ٹھیک ہے جی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ہمیں جو حکم دیں گے ہم مانیں گے۔ سب چلے گئے، جا کے لکڑیاں جمع کر کے لا کے ڈھیر لگائے۔ اس نے پھر کہا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا میں جو بولوں گا تم مانو گے۔ جی 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 ایسے ہی تھا، آگ جلاؤ۔ انہوں نے آگ جلا دی، بہت آگ کا انگار ہو گیا۔ اس کے بعد وہ شخص نے پھر بولا جو امیر تھے کہ کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا تھا میں جو بولوں گا تمہیں ماننا پڑے گا؟ صحابہ نے کہا بالکل۔ کہا کہ سب اس کے اندر کودو ایک ایک کر کے۔ ایک بھی صحابی نے چھلانگ نہیں لگائی، رک گئے سارے صحابی، بلکہ وہ صحابی کہہ رہے تھے یہاں ان کے ذہن کے اندر، چونکہ ان کی بنیادیں ٹھیک تھیں، رک گئے، کسی نے چھلانگ نہیں لگائی۔ اس کے بعد ان کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا، بہرحال پچھتائے بھی۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب یہ قافلہ واپس آیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ چیز ذکر کی گئی، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اس وقت حکم مان کے چھلانگ لگاتا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر ہی، سزا کے اندر ہی ہوتا۔ اس طرح مفہوم ہے، یعنی وہ ہمیشہ کے لیے غلطی کے اوپر قائم ہو جاتا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا طاعۃ فی معصیۃ اللہ، غلط بات میں، یعنی ہمارے دین کے خلاف، اللہ کے احکامات کے خلاف کوئی ہو جائے، اب کسی کی اطاعت نہیں ہو۔ اب سامنے کوئی بھی ہو، کسی کی اطاعت نہیں ہو، حاکم ہو،
وہ وزیر ہو، وہ جتنا مرضی طاقتور ہو، کسی کی اطاعت نہیں ہوگی اگر وہ قرآن کے خلاف کھڑا ہو جائے۔ یہ ایک بنیادی اصول ہے جو اپنے ذہنوں میں بٹھا لیجئے گا، اسی اصول کے اوپر ہر چیز چلے گی۔ آپ صحافی ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ انجینئر ہیں، آپ وزیر ہیں، آپ عالم ہیں، آپ کوئی بھی ہیں، آپ کی کوئی حیثیت ہے۔ آپ دیکھیں مثال کے طور پر میں اگر کسی ایسے ادارے کے اندر جاتا ہوں جہاں انہوں نے ایسے قوانین بنائے ہیں، جن قوانین ظاہر ہے ان قوانین کو فالو کروں گا تو میں کسی بھی ادارے میں جاؤں گا، اس کو جوائن کر سکتا ہوں، لیکن اگر ان قوانین کے اندر کوئی بھی ایسا قانون، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا ضابطہ ہو کہ جو قرآن پاک کے خلاف ہے، ٹھکرا دیں گے اس کو۔ کسی کی اطاعت معصیت کے اندر نہیں ہوتی ہے، معصیت کے علاوہ اطاعتیں ہوتی ہیں حکمرانوں کی، معصیت کے اندر اطاعت نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ چیز ذہن میں رکھیے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص صحافی ہے مثال کے طور پر، اور موجودہ دور کے اندر جو صحافتی ایک اصول مرتب کیے گئے ہیں، اگر کسی شخص کو پرسنلی اس کی تحقیق کے اندر یہ لگتا ہے کہ اس کے اندر بیان کردہ یہ اصول یہ مجھے قرآن کے خلاف نظر آ رہا ہے، وہ بالکل اسٹینڈ لے سکتا ہے۔ اس سے نہ اس کے پروفیشن کے اندر کوئی فرق آئے گا بلکہ اس کی تعریف ہی کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیے گا، اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا خوف دل میں رکھو، وقولوا قولا سدیدا، اور بولو قولا سدیدا، سچی سیدھی بات بولو، جب بولو سچی سیدھی بات بولو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح حکم دیا ہے کہ بات کرو سچی کرو۔ یہ ایک ایسا حکم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ پورا معاشرہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے کہ اس ایک چیز کے اوپر سارے لوگ عمل کرنا شروع کر، سیدھی بات بولیں۔ دنیا میں سب سے آسان سچ بولنا ہے، جھوٹ بولنا سب سے مشکل ہے۔ ہمیں لگتا ہے جھوٹ بولنا آسان، اس لیے کہ آپ جب جھوٹ بولتے ہیں پھر اس جھوٹ کو سچ رکھنے کے لیے آپ 10 ہیلے بہانے اور سوچنے لگ جائیں گے، پلاننگیں کرنے لگ جائیں گے۔ سچ جب بول دیا اس کے بعد کوئی پلاننگ نہیں کرتا انسان، بالکل بولنے کے بعد ریلیکس ہو جاتا ہے، سیدھی بات اور سچی بات۔ لہٰذا اگر کوئی بھی صحافی ایسا ہے مثال کے طور پر کہ اس کو کہیں سے بھی پریشرائز اگر کیا جاتا ہے، سیدھی بات بولنے سے منع کیا جائے گا، کھری بات بولنے سے اگر منع کیا جاتا ہے، اس کو مجبور کیا جائے گا کہ آپ غلط بیانی کریں، اور وہ اس چیز پر اگر اسٹینڈ لیتا ہے کہ تو قرآن پاک کے خلاف حکم ہے، چاہے جو مرضی ہو اٹھا کے دیوار پہ ماروں گا، لا طاعۃ فی معصیۃ اللہ، معصیت کے اندر میں کسی کے حکم نہیں مان سکتا، اللہ کی بس بات کو ماننا ہے، اور اللہ کی اطاعت کے زمرے کے اندر ہر ایک کی اطاعت ہے۔ مباحات کے اندر میں نے سب کی باتیں ماننی ہیں، لیکن اللہ کے مخالف کھڑے ہو کے میں نے کسی کی بات نہیں ماننی ہے۔ تو نہ تو بیٹا ایسا اسٹینڈ لینے سے کسی کے پیشے کے اندر کوئی فرق آتا ہے، بلکہ اس کی تعریف کی جاتی ہے، اس کی تحسین کی جاتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ اختلاف کر سکتے ہیں کہ اگر ایک بندے نے کسی چیز کو ٹھیک سمجھ کے اسٹینڈ لیا ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اختلاف رائے رکھیں کہ وہ جس چیز کو ٹھیک سمجھ رہا ہے ممکن ہے وہ ٹھیک نہ ہو، اس کے اندر آپ اپنے دلائل دیں اور کنونس کریں۔ لیکن اگر ایک بندہ اسٹینڈ لیتا ہے صرف اس بنیاد کے اوپر کہ مجھ سے غلط چیز کروائی جا رہی تھی اور میں نے حق کے لیے اسٹینڈ لیا ہے، میں کیوں جھوٹ بولوں، لہٰذا میں نے اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے، قولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کرنی ہے جو سچی بات۔ اگر کوئی اس چیز پر اسٹینڈ لیتا ہے اس کی تعریف کی جائے گی اور کرنی چاہیے۔ یہی اصول یقین کرے اللہ جانے ہمارے یہاں مذہبی رہنماؤں کے اندر کما حقہ پیدا ہو جائے، آپ کو نہ یہاں فرقہ واریت نظر آئے گی، نہ آپ کو یہاں پر انتشار نظر آئے گا، کیونکہ سیدھی بات نہیں کر پاتے۔ جو شخص کسی نہ کسی مسلک کے ساتھ وابستہ ہے نہیں سیدھی بات کر پاتا، اس کو پتہ ہے میرے مسلک کے اندر کیا کیا عیب ہے، وہ نہیں لوگوں کے اندر بیان کر پاتا، اس لیے کہ لوگ ہی کہیں گے کہ تو اپنے مسلک کو بھونکتا ہے، اس کے مسلک کا جو بانی ہے اس کے خلاف کوئی تنقید نہیں کر سکے گا، اس کا دفاع ہی کرتا پھرے گا، چاہے وہ غلط ہو صحیح ہو، پتہ بھی ہوتا ہے وہ غلط ہے لیکن پھر بھی دفاع کرتے پھرتے ہیں، سچی بات نہیں کر پاتا۔ جس وقت قولوا قولا سدیدا اللہ کے حکم پر لوگوں نے عمل کیا اور سمجھ لیا، ختم ہو گیا اس وقت سارے فساد، سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے اندر انسان اپنے مسلک پر بھی تنقید کرے گا، اپنے مذہبی رہنماؤں پر بھی تنقید کرے گا، ہر ایک شخص پر تنقید کا کر، اس لیے کہ اس کو وہ غلطی ہے تو غلطی ہے، اس کو بیان کیا جائے۔ پھر حق کے آگے اور سچ کے آگے پھر کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہوتی، نہ مسلک رکاوٹ ہوتی ہے، نہ بانی رکاوٹ ہوتا ہے، نہ آپ کا قائد رکاوٹ ہوتا ہے۔ یہی چیز ہمارے یہاں سیاسی ماحول کے اندر ہے، سیاسی ماحول بھی بالکل ایک جیسا ہے۔ جو شخص جس سیاسی تنظیم کے اندر وابستہ ہے وہ سیاسی تنظیم پر تنقید نہیں کر پاتا، وہ ہر سچی بات کو، ہر غلط بات کو دفاع کرتا پھرے گا، اس کا بس مقصد ہی یہ ہے کہ میں نے ہر ایک کو گندا کرنا ہے، اپنی سیاسی تنظیم کو پاک صاف کر کے بیان کرنا ہے۔ سیاسی ہمارے یہاں کا ماحول اور دینی اور مذہبی ماحول دونوں ایک جیسے ہیں، ان دونوں کے اندر صرف ایک صفت کی کمی ہے جو اللہ نے ذکر کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ کا خوف دل میں رکھا کرو، سچ بات کیا کرو۔ سچ بات کے اوپر اگر قائم ہو جائے کوئی بھی شخص، چاہے اس کے اپنے تنظیم کے خلاف جا رہی ہو، چاہے اپنے مسلک اور مذہب کے خلاف جا رہی ہو،
تب دنیا کے اندر سے فسادات ختم ہونے لگ جاتے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے. جزاک